دیکھا غیب کی دو اقسام بنی. ایسے حقائق ہیں کہ جن تک ہمارے حواس خمسہ کی رسائی نہیں ہے. دوسرے ہیں کہ جہاں تک ہمارے حواس خمسہ ان کو درک کرتے ہیں لیکن ان کی تہوں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. زمین کو درک کیا, اس کی تہ تک نہیں پہنچ پائے. زمین کے نیچے کیا ہے ہمیں نہیں پتا. آسمان کو درک کیا لیکن آسمان پر کیا ہے ہم اس کو درک نہیں کر پائے. ہمارے لیے اس غائب, ہمارے لیے سب کچھ نامعلوم. ہمیں نہیں معلوم کہ زمین کی تہ میں کیا ہے. اسی اعتبار سے دیکھیں تو غیب ہمارے لیے ایسے حق ایک دفعہ کہ جو مادی موجود ہیں لیکن ہماری حواس ان کو درک نہیں. دوسری قسم غیب کی وہ ہو جائے گی کہ ایسے عوالم ہیں جو ہماری اسی مادی دنیا سے مکمل جدا ہیں. میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ عالم غیب جو ہے وہ شرق میں ہے یا آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے. وہ اس عالم مادہ سے مکمل جدا ہے لیکن ہے اسی میں. اس کی مثال آپ کی خدمت میں خواب کی عرض کی. وہ ہے اسی زمین میں. ایسا نہیں ہے کہ انسان کسی اور جگہ اپنے آپ کو منتقل کرتا ہے لیکن عالم مثال ہے, عالم غیب ہے, ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. عالم خیال, آپ جب کسی چیز کو خیال کرنا شروع کرتے بہت ساری تصویریں آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتی. عالم تصورات, سارے کے سارے کیا ہیں, یہ غیب ہیں. کسی کو دکھا نہیں سکتا, میں خود بھی اس کو اپنے حواس کے ذریعے سے درک نہیں کر سکتا. میں اپنے میں موجود سیب کو کھا کر اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا جبکہ وہ موجود ہے لیکن میری حواس سے غائب ہے. بس جب ہم لوگوں نے عالم غیب کی بات کی ہے تو وہاں پر ہم نے کہا کہ ہماری مراد کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ جو ہماری حواس میں نہ آ سکے. وہ ممکن ہے کہ ابھی حواس میں ہے, بعد میں کبھی حواس میں آ جائے. جس طرح سے پہلے ممکن ہے کہ کسی کے لیے سیارے معلوم نہیں تھے لیکن جب سیٹلائٹ بھیجی گئی ابھی سیاروں کا پتہ چل گیا. زمین کی ہمیں کیا ہے نہیں پتا تھا لیکن ابھی ڈیوائسز کے ذریعے سے پتہ چل جاتا کہ اس کے نیچے لیتھیم ہے, کہ اس کے نیچے نمک ہے, کہ اس کے نیچے پیٹرول ہے, گیس ہے, کیا چیز ہے. ابھی ڈیوائسز کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے. میری حواس اس کو درک نہیں کر سکتے. ہماری مراد دوسری قسم کا غیب ہے. وہ دوسری قسم کا غیب جو میری حواس درک نہیں کر سکتے, میں اس کو دیکھ نہیں سکتا. لیکن ہاں خداوند عالم نے میری روح کو ایسی صلاحیت عطا کی ہے کہ جس کے نتیجے میں میں اس غیب سے اپنے آپ کو متصل کر سکتا ہوں. میں کسی طریقے سے اس کے ساتھ جا کر اپنے آپ کو متمسک کر سکتا ہوں. پس سوال کہ کیا عالم دنیا سے مافوق کسی اور عالم کا وجود ہے؟ بالکل ہے. ہم اپنے تصورات کے ذریعے سے دیکھتے ہیں, حالات کے ذریعے سے دیکھتے ہیں, ان تمام امور کے ذریعے سے دیکھتے ہیں, خواب کے سے دیکھتے ہیں کہ اس عالم کے علاوہ کوئی اور دنیا بھی ہے. میں اپنے احساسات کے ذریعے سے دیکھتا ہوں, میں اپنے عواطف کے ذریعے سے دیکھتا ہوں, اور بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے دیکھتا ہوں. ابھی تو اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھانا اور زیادہ آسان ہو گیا. مائیں اپنے بچوں کو ہلاتی رہتی ہیں, وہ بچہ گیم کھیل رہا ہے, 3D گیم کھیل رہا ہے, اس نے گلاسز لگائی ہوئی 3D, وہ اسی فضا میں ہے, 3D فضا میں ہے. اس کو ہلاتے رہیں تو ممکن ہے کہ بہت دیر کے بعد وہ ایک دم متوجہ ہو جائے کہ شاید اور دنیا میں ہو. وہ جس طرح سے پتہ نہیں بہت سارے ایریاز کے اندر بھی رولر کوسٹر ہوتی ہے, جو بھی بارل اس کے اندر وہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ خود سے موو, اس کو لگتا ہے کہ واقعی وہ اسی فضا کے اندر ہے. 3D سینیماز اور اس طرح سمجھنا بھی بہت زیادہ آسان ہو گیا. یعنی ممکن ہے کہ ایک اور عالم ہے جو 3D ہے, اسی ہمارے ساتھ موجود ہے, اسی وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. میں جب تک اس کے اوپر ایمان نہیں لے آؤں گا, جب تک اس کو اپنے آپ کو اس کے ساتھ متصل نہیں کر دوں گا, تب تک میری نماز معراج عطا نہیں کرنے والی. جب تک میں اپنے آپ کو اسے متصل نہیں کروں گا, میرا روزہ مجھے فائدہ نہیں دینے والا. ہر سال لعلکم تتقون کی صدا, ہر سال لعلکم تتقون کی صدا, لیکن میرے پاس تقوی نہیں آ پا رہا. اگر تقوی ہے تو میں نشانی کون سی رکھتا ہوں کہ میں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی, غزہ میں ہزاروں بچے بچیاں ان کو قتل کر دیا جائے, میں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑ رکھی ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں متقی ہو گیا, لیکن پھر بھی سزا آ رہی لعلکم تتقون, لعلکم تتقون, شاید کہ تم متقی ہو جائے. اس کا مطلب ہے میں متقی نہیں ہوا. میرے سامنے ظلم ہوتا چلا گیا دنیا میں, میرے سامنے میرے گھر میں ظلم ہوتا چلا گیا, میرے معاشرے میں ظلم ہوتا چلا گیا, لیکن اس کے باوجود میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا کہ نہیں, میں نے تقوی کی ٹوپی کو اوڑھ لیا ہے اور میں جائے نماز کے اوپر جا کر بیٹھ گیا. خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ لعلکم تتقون ہو گئے, خدا ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ شاید تم متقی ہو جاؤ, شاید تم متقی ہو جاؤ. شاید خداوند عالم تم سے متقی ہونے کی وجہ سے محبت کر بیٹھے اور محبت کے نتیجے میں اپنے رنگ میں رنگ دے.
اور اپنے رنگ میں رنگ کے اس زمانے کا مقدار بنا دے.